آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ مدر ڈے. اور آج کا جو دن ہے یہ نہ صرف کنگ فہد چرچ میں، نہ صرف علاقہ فرانس آباد میں، گجرانوالہ میں، ملک پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں آج کا دن جو ہے وہ ماؤں کے تعلق سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور میں مختصر عرصے میں وقت میں آپ کو اس دن کے تعلق سے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ یہ جو ماں کا جو عالمی دن ہے، مدر ڈے ہے، یہ کہاں سے اور کب شروع ہوا. یہ 1908 میں امریکہ کی ایک خاتون تھی جس کا نام اینا جیرس تھا. اس نے اس دن کا آغاز کیا اور 1914 میں یہ دن آفیشلی طور پر جو ہے وہ امریکہ نے اس دن کو ایکسیپٹ کیا. اور اس کے بعد 1914 میں اس دن کی جو ہے وہ حکومت کے طور پر اس دن کی چھٹی دی گئی اور پھر اس دن کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ منانا شروع کیا گیا. اور آج یہ دن پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ مناتے ہیں. اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، تو ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے یہ بائبل مقدس میں دوسرا رشتہ ہے. دوسرا رشتہ ہے. سب سے پہلا رشتہ جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے وہ میاں اور بیوی کا ملتا ہے. جب خدا نے آدم کو بنایا اور پھر خداوند نے آدم کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا تو خدا نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے اور اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. پھر خداوند نے اس پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ایک پسلی کو لیا اور اس سے ہوا کو بنایا اور پھر وہ آدم کے سامنے لایا اور کہا یہ تیری کیا ہے؟ بیوی. یہ پہلا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا بائبل مقدس میں پہلا رشتہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو رشتہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے وہ ماں اور باپ کا. اور آج بالخصوص ہم مدر ڈے کے تعلق سے ہم ماں کے متعلق سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ماں کی عزت کرنا. آج کا جو تلاوت کردہ حوالہ ہے احبار کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 3 آیت جو پادری صاحب نے 2-3 دفعہ آپ کو اپنے پیچھے پڑھائی ہے. اور اس آیت میں لکھا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے اور تم میرے سبتوں کو ماننا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں. یہ حکم کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ حکم کسی بادشاہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ حکم خداوند خدا کی طرف سے، یہ حکم یہوہ پاک خدا کی طرف سے ہے. اور یہ حکم کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک، کسی ایک کو نہیں کہا گیا بلکہ ہر ایک کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، ڈرتا رہے. کیا ہمیں اپنے ماں باپ سے ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، لیکن اس طور سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے پاس ہی نہیں آنا. یہ وہ ڈر نہیں ہے، یہ ڈر عزت اور تعظیم کا ڈر ہے. اس ڈر کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی کیا کرنا ہے؟ عزت کرنا ہے. تم میں سے ہر ایک اپنے ماں باپ سے ڈرتا رہے، تم میں سے ہر ایک اپنے ماں باپ کی کیا کرے؟ عزت کرے. اور یہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس کے کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کب تک ہمیں اپنے ماں باپ کا حکم ماننا ہے، کب تک ہمیں ان سے ڈرنا ہے، کب تک ہمیں ان کی عزت اور تعظیم کرنی ہے؟ کیا یہ ایک مخصوص وقت ہے جب تک ہمیں ایسا کرنا ہے؟ کیا ہمیں تب تک ڈرنا ہے جب تک ہمیں ان سے کچھ لینا ہے، یا ہمیں تب تک ان کی عزت کرنی ہے، ان کے ڈر کو ماننا ہے جب تک ہمیں ان سے کچھ لینے کی امید ہے؟ نہیں.
میرے عزیزو اس سوال کا جواب ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے جب ہم امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہوا اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کب تک کرنی ہے؟ جب تک وہ اس دنیا میں بڑھاپے تک ہمیں ان کی عزت کرنی ہے کہ تو اپنی ماں کو بڑھاپے میں حقیر نہ جان. اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے جیسا ہمارے اس ملک میں بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور آپ کو بہت ساری یہ باتیں آپ کو دیکھنے میں سننے میں ملتی ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو اولاد کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں پھر بڑھاپے میں اس عمر میں اپنے ماں باپ سے کنارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ نہ صرف ملک پاکستان میں ہے بلکہ پوری دنیا میں. اور ایسا ہے کہ بہت سارے ممالک میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں یعنی بزرگوں کے لیے گھر بنے ہوئے ہیں. اور کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیا جاتا ہے. وہاں پر ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اس دیکھ بھال کی ذمہ داری بچوں کی نہیں ہوتی. وہاں پر جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تو اپنی ماں کو بڑھاپے میں حقیر نہ جان. میرے عزیزو جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں, جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, جو لوگ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں حقیر جانتے ہیں, خدا کا کلام ان لوگوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے. جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں استثنا کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے اور سب کہیں آمین. خدا کا کلام کیا بتا رہا ہے کہ لعنت اس شخص پر, یہ لعنت ہے, سزا ہے اس شخص پر جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو کیا کرتا ہے, حقیر جانتا ہے. میرے عزیزو جو لوگ اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں, ان کی عزت نہیں کرتے اور بالخصوص بڑھاپے میں ان کو حقیر جانتے ہیں, خدا کا کلام فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ ان پر کیا ہے, ان پر لعنت ہے. اور امثال کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے, وادی کے کوے اس کو اوچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. کن کو؟ جو اپنی ماں کو حقیر جانتے ہیں, جو اپنے باپ کو حقیر جانتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو. گدھ کا آپ کو پتہ ہے گدھ کیا کرتا ہے؟ جو مردے کھاتا ہے. اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, گدھ کے بچے اسے کھائیں. یہ کن لوگوں کے لیے سزا ہے؟ ان لوگوں کے لیے سزا ہے جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں. بالخصوص آج جب کہ مدر ڈے ہے تو ہم ماں کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ جو اپنی ماں کو حقیر جانتا ہے اس کے لیے آپ کلام مقدس کی ان حوالہ جات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سخت حکم ہیں کہ ان لوگوں کو کیسی سزائیں ملیں گی. وہ لعنتی ہیں اور گدھ کے بچے انہیں کھائیں گے. میرے عزیزو ہمیں اپنے ماں باپ کی, اپنی ماں کی عزت کرنی ہے اور یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے, یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 10 احکام کے بارے میں جانتے ہیں, جن کو 10 احکام آتے ہیں؟
سب کو آتے ہیں. 10 کام، اور 10 کام میں سے 5واں حکم ہے. وہ کون سا حکم ہے؟ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 10 کام ہے، یہ 10 کام 2 تختیوں پر لکھے ہوئے تھے. کتنی تختیوں پر؟ 2 تختیوں پر لکھے ہوئے تھے. پہلی تختی پر 4 حکم تھے اور دوسری تختی پر 6 حکم تھے. اور ان 2 تختیوں پر جو 10 کام لکھے ہوئے تھے، پہلے جو 4 کام تھے ان کا تعلق خدا اور انسان کے ساتھ تھا، اور باقی جو 6 کام تھے ان کا تعلق انسان کے ساتھ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تختی پر جو پہلا حکم لکھا تھا وہ یہ تھا کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مانا. اور دوسری طرف جو دوسری تختی تھی اس کے اوپر جو پہلا حکم لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. اور یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. یہ خدا کی طرف سے حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. اور اس حکم کے ساتھ ایک بہت خوبصورت وعدہ ہے جو ہمیں کسی اور حکم کے ساتھ نہیں ملتا. اور یہ وعدہ، یہ برکت کون سی ہے؟ کہ میں تیری عمر کو کیا کروں گا؟ دراز کروں گا. میں تیری عمر کو لمبا کروں گا. میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا. یہ کس صورت میں ایسا ہوگا؟ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں. اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے. اس صورت میں ہمارا جو خدا ہے وہ ہماری عمر کو بڑھائے. اور میرے عزیزو، خدا کو انسان نہیں کہ وعدہ کر کے بھول جائے. خدا کو انسان نہیں کہ وعدہ کرے اور اسے پورا نہ کرے. جو وعدہ خدا نے کیا ہے، خدا اس وعدے کو پورا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اور آج بھی آپ ایسے لوگوں کی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں. آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو یا خداوند کبھی آپ کو موقع دے تو آپ ضرور اس تجربے کو اپنی زندگی میں لیں. جن لوگوں نے لمبی عمریں پائی ہیں یا جن لوگوں کی لمبی عمریں ہیں، کبھی آپ ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے اور ان سے یہ سوالات پوچھیں کہ آپ کس طرح سے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے تھے. تو میں پورے یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ وہ یقیناً اپنے وقت میں اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کرتے ہوں، کیونکہ اس حکم کے ساتھ وعدہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تو میں تیری عمر کو کیا کروں گا؟ دراز. میرے عزیزو، ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے اور اس برکت کو جس کا تعلق اس حکم کے ساتھ ہے ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور آج جب کہ مدر ڈے ہے، ماؤں کا عالمی دن ہے، تو جو حکم کلام مقدس میں سے ہمیں ماؤں کے لیے بھی ملتا ہے، ماؤں کے لیے جو حکم ہے، جو کام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. اپنے بچوں کو کیا کرے؟ سکھائیں. ماؤں کا کیا فرض ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو تعلیم دینا، ان کو سکھانا، ان کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا. یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داری ماں کی ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی ذمہ داری. اور ہم دیکھتے ہیں جیسے تھوڑی دیر پہلے پانچ صاحب بات کر رہے تھے، چرچ میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں تو مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھتی رہتی ہیں، ان کو سکھاتی نہیں ہے، ان کو اپنے پاس بٹھاتی نہیں. تو میری یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ ابھی اپنے بچوں کو چرچ میں گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے پھر بھی وہ چرچ میں آ کے گھومتے پھرتے رہیں گے. یہاں پر وہ آ کر بیٹھیں گے نہیں، خدا کے کلام کو نہیں سیکھیں گے. جو بات ابھی آج سے آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے کہ ہمیں چرچ میں جا کر کس طرح سے بیٹھنا ہے، ہمیں چرچ میں جا کر کس طرح سے خداوند کی عبادت کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے، تو جو باتیں آپ ان کو سکھائیں گے وہ باتیں ہمیشہ عمر بعد ان کے ساتھ رہیں گی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جہاں سے وہ بوڑھا ہو کر بھی نہ مڑے. ماں باپ، بالخصوص ماں کا جو کام ہے، ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، اپنے بچوں کو سکھائے. اور بچوں کا کیا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کی تعلیم پر کان لگائے،
اسے ترک نہ کرے، اسے چھوڑے نہ۔ امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ پیارے بچوں، جب آپ کے والدین، آپ کی مائیں آپ کو سکھاتی ہیں تو آپ انہیں ترک نہ کریں، انہیں اگنور نہ کریں، انہیں نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان باتوں کو سیکھیں، کیونکہ وہ باتیں ان کے تجربے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جب مائیں بچوں کو سکھاتی ہیں تو بعض بچے کہتے ہیں ماں جی تو آنو کی پتہ ہے آن جدید دور ہے، دنیا بدل گئی ہے۔ لیکن پیارے بچوں، انہوں نے بھی زندگی گزاری ہے، بہت ساری باتیں ان کے تجربے میں ہیں اور بہت ساری باتوں کو وہ آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ چاہے آج جدید دور ہے، ملٹی میڈیا کا دور ہے، لیکن ماں باپ کی تعلیم کو کبھی بھی ترک نہ کریں۔ اور امثال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ یہ کس کی طرف سے حکم ہے؟ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے۔ یہ خدا نے حکم دیے ہیں تو ہمیں ان حکموں کو ماننا چاہیے۔